فریم ورک ہوتا ہے پھر آپریشنل افیکٹونیس ہوتی ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ایڈیشنل کنڈیشنلٹیز لگ گئی ہیں, میں اس کا تھوڑا سا ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ سول سرونٹس, ہم پارلیمنٹرینز ہیں, میں سینیٹر ہوں, باقی ایم این ایز ہیں, 31 دسمبر کو ہمارے جتنے اثاثے ہیں وہ ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں, سب ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں. تو اگر جو پارلیمنٹیرینز کے اثاثے جو ہیں وہ آتے ہیں, وائی ناٹ سول سرونٹس, اسپیشلی آر ہائی سول بیوروکریسی. تو پہلا کام یہ تھا ڈیزائن فیز کے, جی اس کو لیجسلیشن کروائیں, وہ لیجسلیشن ہو گئی. اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اب ان کے جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے مطابق اب ان کے اثاثے پبلک کر دیے جائیں. تو دیٹس آپریشنل افیکٹونیس. اب اس کو کہہ دیا گیا جی ایڈیشنل کنڈیشنلٹی لگا گئی ہے. یہ ایڈیشنل کنڈیشنلٹی نہیں ہے, دس از اے کنٹینیویشن آف دا تھنگ دیٹس وائی وی لیجسلیٹڈ, تاکہ وہ اثاثے جو ہے وہ ویب سائٹس پہ آ سکیں اور آپ سب دیکھ سکیں کہ جس طرح آپ میرا اثاثہ دیکھ سکتے ہیں 31 دسمبر کو جو میں نے پچھلے سال کیا تھا. یو کین گو ٹو دا سینٹ ویب سائٹ اینڈ سی واٹ آئی اون اور واٹ آئی ڈونٹ اون, اور ایک سال میں کیا فرق پڑا ہے میرے اثاثوں میں. تو اسی طرح یہ ایک سلسلہ ہے. تو اٹس ناٹ این ایڈیشنل کنڈیشنلٹی. پریونشل اینٹی کرپشن, نیب, ان کو انفارمیشن اویلیبلٹی دینی چاہیے, اور اس کے سلسلے میں ہی ہم نے ایگری کیا. اب اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپریشنلائز کریں. ریمیٹنسز ہیں کہ اس کو ان کے باٹل نیکس ریموو کیے جائیں تاکہ ریمیٹنسز جو ہماری لائف لائن ہے اس میں جو بھی کاسٹ آف انٹیمیڈیشن جو کم ہو سکتی ہے اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. سو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گوئنگ فارورڈ آپ اس کو اسٹرکچرل بینچ مارک بنائیں. تو اس میں کیا کمی ہے, کیونکہ ریمیٹنسز آر دا لائف لائن آف آ کنٹری. اسی طرح میں نے یہ کمٹ کیا تھا جو لوکل کرنسی بانڈ مارکیٹ ہے, ہم اس میں ساری ڈپینڈنس ہماری ہے اس وقت بینکوں کے اوپر. اس کو ہم لے کے جائیں گے انشورنس کی طرف, ہم اس کو لے کے جائیں گے انٹو دا ریٹیل مارکیٹ, اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس براڈننگ کو ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 1 سال میں یہ ہوا جائے. آف کورس دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو فار دا کنٹری, اور یہ کوئی ایڈیشنل کنڈیشنلٹی نہیں. ڈی ریگولیشن آف دا شوگر انڈسٹری, کہ اینڈ ٹو اینڈ یہ جو جتنے ہمارے سیکٹرز ہیں کموڈٹی مارکیٹس میں, میز کی کیوں نہیں کوئی بات کرتا, رائس کی کیوں نہیں کوئی بات کرتا. کبھی اپ ہو گئی کبھی ڈاؤن ہو گئی. اس سال رائس کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, ناٹ بیکاز آف نیسسری والیومز آف خدا نخواستہ جو فلڈز ہوئے ہیں, بیکاز انڈیا ہیز گون بیک ان ٹو دا مارکیٹ and the price has really come down. That's why we are seeing a reduction in the rice exports. اور باقی جو بھی ہمارے سے ہو سکا in working with REAP we will do that. لیکن جس سیکٹر کو آپ ڈی ریگولیٹ کرتے جائیں, جہاں گورنمنٹ کی انٹرونشن کم ہوتی جائے, پاسکو کو ہم بند کر رہے ہیں بیکاز یہ کرپشن کا ادارہ تھا اور کرپشن کا یہ گڑھ تھا. and we are doing the right thing. اس پہ بہت پش بیک ہے, لیکن اٹ از واٹ اٹ از, کیونکہ ہم نے اسٹریٹجک ریزرو رکھنے ہیں. اسٹریٹجک ریزرو ہم ضرور رکھیں. یہ آپ کیوں نہیں کر سکتے, پرائیویٹ سیکٹر کر لے. ہمیں اسٹریٹجک ریزرو چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہم یہ کریں, لیکن ناٹ تھرو پاسکو. سو وی ہیو ناؤ ان دا پروسیس آف کریٹنگ دا ایس پی وی ہاؤ وی آر سورٹ آف ٹیکنگ اٹ فارورڈ. اسی طرح جو میڈیم ٹرم ٹیکس ریفارم پالیسی ہے اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا, اور اس میں آپ نے ابھی میں 2-3 چیزوں کو میں مکس کروں گا. فاٹا پاٹا, یہ پچھلے سال بھی بجٹ میں آپ سب ایسوسیشنز کی وجہ سے سب چیمبر سے کہہ رہے تھے کہ یہ وہاں مال نہیں بک رہا, یہ واپس ملک میں آ رہا ہے, اس کو آپ اس کو ختم کریں. سو آئی ٹرائیڈ اینڈ آئی کوڈ ناٹ سکسیڈ, بٹ دس ٹائم اراؤنڈ وی سیڈ وی ہیو ٹو ڈو واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ہمارے بھائی ہیں, بہن ہیں, ہمارے ساتھ ہیں مرج ڈسٹرکٹس والے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری ملک کی انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو رہا ہو وائل وی آر ڈوئنگ اٹ. اینڈ وی ہیو سیڈ کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے انکم ٹیکس میں ہم ریلیف آپ کو دے دیتے ہیں, پر سیلز ٹیکس کا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم نے 10% لگایا اور اس کو اٹھانا. تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ جہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اس کو اکنالج کیجئے, بیکاز اس میں ہمارا بھی جو ہے ہمیں ہیلپ ملتی ہے وین وی گو ان ٹو دا پارلیمنٹ, کہ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے اور اس کی گو فارورڈ ود دیٹ. دوسرا جو بات ہو رہی ہے ٹیکس پالیسی کی اور اس وقت کہاں ہے اور کیسے ہے, اس میں جو ہمارے ڈی جی ٹیکس پالیسی ہے وہ اس وقت ملیشیا میں ہے, بیکاز وہاں ملیشیا میں ٹیکس پالیسی آفس کچھ عرصے میں بنا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں,
کیونکہ دیکھیں یہ پالیسی جو ہے ہیز ناؤ مووڈ اکراس ٹو فائنانس ڈویژن، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. یہ اب ایف بی آر کا پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگلے سال کا جو بجٹ ہے وہ پالیسی یہ ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا، ناٹ دا ایف بی آر. ایف بی آر از گوئنگ ٹو بی لنکڈ ود دا کلیکشن. تو اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم وی موو فارورڈ ود اکنامک ویلیو کنسیڈریشن، کیونکہ اس ملک کا جو المیہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم آپ کو پالیسیز دی جاتی ہیں، آپ اس میں سے انویسٹ کرتے ہیں، کوئی 5 سال ہورائزن سے، کوئی 10 سال کی ہورائزن سے، کوئی 15 سال کی ہورائزن سے. بٹ وی کیپ آن میکنگ چینجز in every budget because we have to make the math work. It's as simple as that. And we still have to make the math work. اس میں دیکھیں مجھے کہنے میں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کہ جیسے آپ اپنی کمپنیاں چلاتے ہیں، آپ اپنے جو اس کے جو ڈسپلن ہے اس کو شو کرتے ہیں. 8.8 ٹیکس ٹو جی ڈی پی کوئی ملک نہیں چل سکتا. It's as simple as that. And therefore we are at now 10.3%. We have to take it to 11%. I'm not going to be apologetic about it. بیکاز اگر ملک چلے گا جیسے آپ نے کہی تو معیشت چلے گی، فسکل ڈسپلن آئے گا، اور اس میں ہم آگے اس کو آگے لے کر جائیں گے. برنگنگ دا ریٹس ڈاؤن آن دا فارمل سیکٹر، آئی تھنک یہ کئی جگہ یہ اکنالج ہو چکی ہے یہ بات، اور کہ جو ڈسپرپورشنل برڈن گیا ہے آن دا فارمل سیکٹر، آن دا سیلریڈ کلاس، وی اکنالج دیٹ. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ڈنڈے کے زور سے اور ڈنڈے کے زور سے، ڈنڈا نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو نان کمپلائنٹ سیکٹرز ہیں ان کے پیچھے جائیے، بیکاز اگر نان کمپلائنٹ سیکٹرز آر ناٹ پیئنگ، unfortunately whether we have a choice or not choice, we will continue to put that disproportionate burden on you, because ملک تو چلانا ہے نا. Whether it's sugar, whether it's beverages, whether it's textiles, whether it's tobacco. 2 کمپنیاں ہیں، باقی سارا ٹوبیکو میں انفارمل سیکٹر ہے. اینڈ دے گیٹ دا پیٹرنیج فرام ایوری ون ان دس کنٹری. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کی کمپنیاں سیل ہو رہی ہیں بیکاز آپ نے ہمیں کہا ہے، فارمل سیکٹر نے کہا ہے کہ ان کے پیچھے جائیے، کیونکہ اگر آپ ان کو نہیں ایڈریس کر سکیں گے تو ہمارے لیے آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے، وچ از اے میٹر آف فیکٹ. تو میں یہ بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی وجہ سے، اور جہاں ہماری وجہ سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس میں ڈفرینٹ فورمز بن چکے ہیں، بجٹ کے بعد وہ فورمز بن چکے ہیں، اور اس کی آپ ضرور ہمیں نشاندہی کریں. اینڈ وی ول بی دیر، جہاں بھی ہمارے سے کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، وی وانٹ ٹو ڈیل ود دیٹ بیکاز دیٹ از ناٹ دا کیس. پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ اس کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں. آئی ہیو کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر. آئی ایم ویری کلیئر دیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. یہ جو نوکریوں کی بات ہوتی ہے، میں دوبارہ اس میں واپس آتا ہوں. ہر حکومت، ہر ایڈمنسٹریشن کہتی ہے 1 کروڑ نوکریاں، 2 کروڑ نوکریاں، 3 کروڑ نوکریاں. یہ کانٹرڈکٹری ہے فرام دیٹ ڈیمانڈ کہ آپ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم کریں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جتنی 40 منسٹریز ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں، 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ دا سائز آف دا فیڈرل گورنمنٹ ڈاؤن، اور اسی وقت آپ کہیں گے کہ یہی ان کو نوکریاں دیں. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از ٹو پرووائڈ دیٹ ایکو سسٹم. اور اس میں 1 منٹ میں واپس آپ کی خدمت میں آتا ہوں ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس. ابھی بات ہوئی، میں نے آئی ایم ایف ریلیٹڈ باتیں کر لی ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اب پہلے 4 یا 5 مہینے میں اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 4% سے اس کی گرو ہوئی. اسی دوران پچھلے سال 0.9% کنٹریکشن ہوئی. سو ایل ایس ایم ہیز ایکچولی گرون، مے بی ناٹ اکراس دا سیکٹرز، بٹ ایل ایس ایم ہیز گرون اینڈ دا ڈیلٹا از اباؤٹ 5%. اب اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے، آپ خود اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، دا ٹریڈ ڈیفیسٹ وینٹ اپ. اور یہی ہمارا وہ ایکلیز ہیل ہے کہ دا مومنٹ وی گیٹ انٹو 4 to 5% growth, balance of payment becomes a real issue for us. اور یہ